تھے. حضرت بلال رات کے آخری پہر میں ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے. سونے والوں اٹھو، حضور یاد کر رہے ہیں. رونے والوں بستر پر آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے والوں چلو، حضور یاد کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا منادی اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے. ایسے میں بیوہ خاتون کے کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی. میرا تو شوہر شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی ہے. میرے گھر میں کچھ نہیں جو میں حضور کو پیش کر سکوں. رونے لگی. روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی. آج عورتوں کو اگر شادی پر نئے کپڑے نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کو زیورات نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کے مطالبات شوہر پورا نہ کرے تو وہ روتی ہے. ہاں، دور رسالت کے اندر ایک بیوہ کیوں رو رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجاہد مانگا ہے، میں پیش نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے وہ آنسو بہا رہی تھی. فکر کیا تھی ان لوگوں کی؟ روتے روتے آواز بلند ہو گئی. جب آواز بلند ہوئی، پاس ہی میں 4-5 سال کا بچہ سو رہا تھا، اٹھ گیا. ماں کو روتا دیکھ کر کہا، امی کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا سو جا، تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، تیرے بچپنے کی عقل میرے درد کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن وہ معمولی بچہ نہیں تھا. ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی. ماں کی تربیت بڑا عظیم درجہ رکھتی ہے. ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی. بچے سے ماں نے کہا، بیٹا میرے درد کو تیری عقل نہیں پہنچ سکتی، سو جا. ننھے سے بچے نے کہا، امی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو. ماں نے کہا، بیٹا سو جا. پھر بچے نے کہا، امی کیا تمہیں میرے ابا کی یاد آ رہی ہے؟ تم میرے ابو کے لیے رو رہی ہو؟ کہ نہیں بیٹا، تیرے باپ کے لیے نہیں رو رہی ہوں. رونا اس پر ہے کہ اسی وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کا منادی بلال اعلان کرتے ہوئے گیا ہے کہ احد کے میدان میں رسول پاک کہ غلام جان ساری کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور نے مجاہدوں کو طلب فرمایا ہے. بیٹا میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی، مگر افسوس میرے پاس جوان بیٹا نہیں. اس لیے رو رہی ہوں کہ دینے والے رسول نے آج طلب کیا ہے جانوں کا نذرانہ، اور ہم دینے کے قابل نہ رہے. ننھے سے بچے نے کہا، ماں تمہیں میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کو لے چلو اور بارگاہ رسالت میں پیش کر. 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارے 4-5 سال کے بچوں کو کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن وہ 4-5 سال کا بچہ، اس کی ماں نے کیا تربیت کی تھی، دل میں کیا عشق مصطفیٰ پیدا کیا تھا. آج تمہارے 4-5 سال کے بچے ناچ رہے، تمہارے 4-5 سال کے بچے گانے گا رہے، تمہارے 4-5 سال کے بچے فلمی اداکار اور سیریل کے اداکاروں کی ایکٹنگ کر رہے. رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کی محنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دین نکل چکا ہے گھروں سے. ہمارے گھر مغربی تہذیب کے اڈے بن گئے، ہمارے گھر سنیما ہال بن گئے، ہمارے گھر ناچ گانوں کے اڈے بن گئے، ہمارے گھروں کے اندر کھلے طور پہ اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہماری بیٹیوں کے پتلے پتلے دوپٹے اور وہ بھی گلوں میں لٹکے ہوئے. سوچو تو صحیح، میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت میں شراب اور زنا عام ہو جائے گا، تو اس وقت میری امت میں چہرے بدل دیے جائیں گے، چہرے مسک کر دیے جائیں گے، چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے، لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے، عذاب ان پر ایسے آئے گا جیسے کالی گھٹائیں چھانے کے بعد زوردار بارش گرتی ہے، ایسے ان پہ عذاب ٹوٹ پڑے گا. عذاب پر شکوے ہے، اپنے عمل پر نہیں. اعمال تو دیکھو، اعمال تو دیکھو، ہمارے اعمال کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑیوں کی تراش و خراش
پہ بہت توجہ دی، ٹوپیوں کی خوبصورتی پر، اندر کیا ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو نہ دیندار ہے، کچھ نہیں ہے، ایک وہ ہے جو اوپر سے دیندار ہے، اندر کچھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ننھے سے 4-5 سال کے بچے نے کہا ماں میرے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت کیا، چلو مجھے لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ ماں کو کچھ اطمینان ہوا، ہائے میرا بچے نے میری تسلی دی، مجھے تسلی دی، اور پھر انتظار کرنے لگی۔ بچے کی انگلی پکڑی اور پکڑ کر کے سیدھا مسجد نبوی کی طرف۔ اتنا آسان نہیں ہے نا 5 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہیں پہنچانا۔ اس ماں کے دل سے پوچھو، آج عورتوں میں دینداری کا یہ حال ہے، اگر شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں میں کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے۔ یہ مسکرانے کی بات نہیں، یہ دینداری کا معیار ہو گیا آپ کے پاس۔ مسلمان بیٹی یہ کہہ رہی ہے میں اپنی سہیلیوں کو کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے۔ حد ہے، افسوس ہے، داڑھی کا مذاق اڑانے والی بیٹی، تو اپنے شوہر کے چہرے پہ داڑھی کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا تو مذاق اڑا رہی ہے۔ تمہیں آقا کی سنتوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ عملی طور پر تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سے تو نہیں کہتے کہ نفرت ہو گئی ہے، لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے ملا کہیں گے، بیکورڈ کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ، الیاذ باللہ۔ حضور کی سنت پر عمل کرنے سے کوئی بیکورڈ نہیں ہوتا۔ بیکورڈ وہ لوگ ہیں جو حضور کی سنتوں سے دور ہیں، جو حضور کی سنتوں کے عامل ہیں، فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن سوچ بدل گئی، دین سے اتنے دور ہو گئے، اپنی زبان سے در پردہ کیا بک رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کردار کیا کہہ رہا ہے؟ ننھی سے بچے کی انگلی پکڑ کر ماں اپنے نبی کی مسجد تک لے گئی اور چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی۔ حضور مجاہدین کو ترتیب دے رہے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہیں پردہ نشین پر پڑی۔ میرے سرکار نے کہا بلال پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے؟ یہ عورتوں کے آنے کا ٹائم تو نہیں ہے، یا عورتوں کا کام تو نہیں ہے، وہ عورت کیوں آئی ہے؟ بلال گئے اور جا کر کے کہتے مائی کیوں آئی ہو، جاؤ گھر جاؤ، یا عورتوں کا اس وقت کوئی کام نہیں؟ تو فوراً بلال سے کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے، ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے، مجھے کام حضور سے ہے۔ آقا تشریف لائے، اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے۔ آپ کے منادی نے اعلان کیا یا رسول اللہ جوان بیٹا نہیں ہے، 4-5 سال کی ننھی سی جان لے کر آئی ہوں، حضور اس کو قبول کر لیں اور میدان میں اس کو لے کر کے جائیں۔ جیسے ہی میرے کریم آقا نے اس عورت سے یہ بات سنی، بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا اے خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ بچہ یہ کیا جنگ کر سکے گا، یہ تلوار کیا اٹھا سکے گا، یہ ہتھیار کیا اٹھا سکے گا، لے جا اللہ اس کو لمبی عمر دے، پھر اسلام کے لیے جنگ ہوتی رہے گی، جہاد ہوتا رہے گا، یہ بڑا ہوگا، اس کو پال، اس کی پرورش کر، اس کی تربیت کر، یہ اللہ کی راہ میں جان دے گا، لے جا جا اللہ تجھے جزا دے۔ جیسی وہ خاتون پلٹنے لگی، بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا، ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں تو مجھے سوتے وقت یہ سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جانے والا کبھی محروم واپس نہیں ہوتا۔ میری ماں نے تو مجھے یہ سنایا، نیند سوتے وقت سلاتے ٹائم میری ماں یہ کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں آتا۔ حضور میں کیسے خالی جا سکتا؟